مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج خدا باپ نے پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند یسوع دعا کے متعلق تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیحیت کے اندر، یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایماندار کی زندگی دعائیہ زندگی ہو، وہ دعا کرنے والا ہو اور اس کی زندگی میں دعا کا ایک بڑا بھید، ایک بڑا مکاشفہ ہو، تاکہ وہ ہمیشہ اپنے خدا باپ سے بات چیت کرنے والا بنے، کیونکہ دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، دعا میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے رفاقت کی کمی، اور رفاقت میں جو کمی ہے وہ ہے محبت کی، کیونکہ آج کا انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں سے تو محبت کرتا ہے پر خدا سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن میرے عزیزو، جو لوگ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے اور خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کی زندگی دعائیہ زندگی اور وہ دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے سرور ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع، جس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان دی، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے جہنم کی آگ میں چلے جائیں، اس ہمیشہ کی آگ میں جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی دعائیہ زندگی ہو، ہم اپنے باپ سے، خدا سے دعا کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زندگیاں باعث برکت ہوں اور ہماری زندگیوں میں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو آسمان کو کھولتی اور بند کر دیتی ہے، اور دعا کے وسیلہ سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں دعا کرنے والے بننا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں خدا کی بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا باپ ان کو پسند کرتا، ان لوگوں کو جو دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ آج جو بائبل مقدس میں سے جن حوالہ جات کو ہم پڑھیں گے، ہم ان میں سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح دعا کے متعلق تعلیم دیتا ہے کہ ایمانداروں کو، بلکہ بنی نوع انسان کو دعا کرنے والے لوگ بننا ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر یہ بات ہے، یہاں پر جیسے لکھا کہ پھر اس نے، یعنی یسوع نے، اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ یعنی خداوند کی تعلیم کے اندر یہ بات ہے کہ دعا کرنے والے شخص کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا کرنا جو ہے، اس میں جب کوئی شخص ہمت نہیں ہارتا اور وہ کنٹینیو دعا کرنے والا شخص بنتا ہے، تو خداوند نہ صرف اسے پسند کرتا بلکہ بہت ساری برکتوں سے بھی کیا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ جس طرح لوکا کی انجیل اور اس کے 18ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 14 آیت تک، 10 آیت سے لے کر 14 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا،
میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں، نہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت زیادہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اب میرے عزیزو، یہ ہیکل میں 2 لوگ دعا کرنے آئے۔ ایک شخص کون ہے؟ یہ فریسی ہے، اور دوسرا شخص محصول لینے والا۔ اور فریسی جو ہے وہ محصول لینے والوں کو گناہگار سمجھتے، نفرت کرتے اور ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ دونوں شخص دعا کرنے ہیکل کے اندر آئے، اور جب یہ دعا کر رہے ہیں تو فریسی کیسی دعا کر رہا ہے؟ فریسی دعا کر رہا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار اور اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر کیا ہے؟ دایکی دیتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، یہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ یہ باقاعدہ طور پر اس شخص کو ہٹ کر رہا ہے، یہ اس شخص کو حقیر جان رہا ہے، اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے۔ خدا کے سامنے یہ اپنے آپ کی بڑی بڑائی پیش کر رہا ہے کہ میں ہفتے میں جو ہے 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اور پھر کیا ہے؟ اپنی پوری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں، اور میں کیا ہے؟ ظالم نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے؟ بے انصاف بھی نہیں ہوں، زناکار بھی نہیں ہوں، بلکہ اس محصول لینے والے کی بھی مانند نہیں ہوں۔ اور کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے خدا کی حضوری میں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند ہمیں تعلیم دیتا ہے، بائبل بتاتی ہے سب سے پہلی بات کہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے لکھا کہ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص، یعنی جس نے آسمان کی طرف بھی اپنا منہ نہیں اٹھایا بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کیا ہے؟ دعا کر رہا ہے کہ اے خدا مجھ گناہگار پر کیا کر؟ رحم کر۔ تو خداوند کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت جو اپنی جو ہے پوری آمدنی پر دایکی دیتا ہے، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہے، زناکار نہیں ہے، بے انصاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ ظالم بھی نہیں ہے، اور اس محصول لینے والے کی بھی مانند اپنے آپ کو بتاتا ہے میں نہیں ہوں۔ تو یہ دوسرے شخص کی نسبت وہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ وہ زیادہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی، اس کی آگے وضاحت لکھی ہے کہ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ اب میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو دعا کرنے والے بننا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہر وقت دعا کرنا ہے۔ لیکن دعا انسان کو عاجز کرتی ہے، دعا انسان کو پاک کرتی ہے، اور دعا کیا ہے؟ انسان کو چھوٹا بناتی ہے تاکہ وہ خداوند سے مانگ سکے۔ اور یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں کیا ہے؟ بڑا نہیں بلکہ ہمیں چھوٹا بننا ہے تاکہ ہم خداوند سے کیا ہے؟
बरकत हासिल कर सकें। इसी तरह मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। यानी यीशु मसीह तालीम देते हैं दुआ के ताल्लुक से कि दुआ में कितनी कुव्वत है। जब हम छोटे बनते दुआ करते हैं, दुआ करने में हिम्मत नहीं हारते बल्कि हर वक्त दुआ करते हैं। और फिर जो तीसरी बात है कि हम जो है दो लोग एक ही बात के लिए, एक मकसद के लिए हम मुत्फिक हो जाते हैं और मुत्फिक होकर दुआ करते हैं, तो खुदावंद कहता है कि जब तुम दो मुत्फिक होकर या किसी भी बात के लिए इत्तफाक करते हो तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए क्या है, वो काम हो जाएगा। इसलिए दुआ के अंदर जो तीसरी बात है, पहली बात कि हमें जो क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी, हर वक्त दुआ करनी है। दूसरी बात, अपने आप को छोटा बनाना है, खुदा के रहम के तलबगार होना है। और तीसरी बात यह है, हमें मुत्फिक होकर, यानी जब हम दो मुत्फिक होकर दुआ करते हैं, एक ही मकसद के लिए इत्तफाक करते हैं, एक काम के लिए, किसी भी जो है हम बात के लिए मुत्फिक होते हैं, तो बाइबल बताती है, खुदावंद की तालीम के अंदर है कि आसमानी बाप की तरफ से उसके लिए क्या है, हो जाएगा। और फिर जो चौथी बात है वो ये है, मत्ती की इंजील 21वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको क्या है, मिलेगा। इसलिए मेरे सीसो, आज मुझे और आपको इन बाकायदा तौर पर जो है 4 बातों पर अमल करना है। पहली बात यह है कि हमें हर वक्त दुआ करनी है। दूसरी बात कि हमें जो है अपने आप को छोटा बनाकर दुआ करनी है। और तीसरी बात यह है कि हमें मुत्फिक होकर दुआ करनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि हम ईमान के साथ खुदावंद से जो कुछ मांगते हैं, खुदावंद क्या है, हमें दे देता है। मेरे सीसो, ये मसीह खुदावंद की तालीम के अंदर है और इन बातों को, इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। और जब हम इन पॉइंट्स को याद रखते, हम इसके मुताबिक दुआ करते हैं, खुदावंद से मांगते हैं, तो खुदावंद ईमान के साथ मांगते हैं, मुत्फिक होकर मांगते हैं। और फिर क्या है, छोटे होकर, आजिज होकर मांगते हैं। दुआ में आजिज भी करती है। और जब हम आजिज होकर मांगते हैं, हिम्मत नहीं हारते बल्कि हर वक्त दुआ करते हैं, और मेरे शिष्यों उस काम को खुदा क्या है, मुमकिन बना देता है। आज फुकदान और कमी है। आज लोग अपनी बीमारियों के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, आज अपनी टेंशन डिप्रेशन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर तो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन यीशु के पास नहीं आते। और फिर अगर आते भी हैं तो वो भी ईमान के साथ नहीं आते। मैं महसूस करता हूँ मेरे चीज़ों कि हमें इस बात को सीखना है। खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम देता है, हमें दुआ करने वाली जो है ज़िंदगी को अपनाना है कि अगर हमारी प्रॉब्लम इतनी सी है, हमें दुआ इतनी ज़्यादा करनी चाहिए। और जब हम दुआ करते तो खुदावंद अपने आसमान को खोलकर हमारी ज़रूरत को क्या है, पूरा करता है। इसलिए ईमानदारों के साथ साथ आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाएं। ईमानदार लोग अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाएं। आज कमी है, फुकदान है, और दुआ करना जो है ये सबसे जो है मसीह ईमान में मुश्किल काम है। लेकिन लोग हमदो सना तो करते हैं, लोग क्या है, लोग कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन जब दुआ की बारी आती है तो दुआ नहीं करते। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाएं, और दुआ करने वालों को खुदा पसंद करता और दुआओं का जवाब देता और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के पुरफजल नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं।
تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے حضور اے خداوند دعا کرنے والے بنے اور ہر وقت دعا کرنے والے بنے، ہم دعا میں ہمت نہ ہارنے والے ہوں، بلکہ خداوند تیری تعلیم تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، ہمیں حلیم ہونے کا فضل دے تاکہ ہم حلیمی سے عاجزی انکساری کے ساتھ تیرے حضور دعا کرنے والے بنے، ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا بنائیں۔ اور خداوند تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ ہمیں پورے طور پر متفق ہو کر دعا کرنے کا بوجھ دے تاکہ ہم متفق ہو کر دعا کرنے والے بنیں۔ اور خداوند تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تیری تعلیم ہے کہ جو دو متفق ہو کر کسی ایک بات کے لیے اتفاق کریں، ہمارا آسمانی باپ اس کو کر دینے میں قادر ہے۔ تو خداوند تو فضل دے کہ ہماری زندگی متفق ہو کر دعا کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور خداوند ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہم ایمان سے جو کچھ باپ سے مانگیں، تیرے نام سے یسوع جی آپ کے نام سے مانگیں، وہ ہمارے لیے ہو جائے۔ فضل دے سننے والوں کو، ہم سب کو، کہ خداوند ہماری زندگی دعائیہ زندگی ہو، ہم تجھ سے دعا کرنے والے، تجھ سے پیار کر، تجھ سے لپٹے رہنے والے اور تجھ سے مانگنے والے بنے تاکہ ہماری زندگیاں باعث برکت ہوں اور یسوع جی آپ کا قدوس جلالی نام جلال پائے۔ دیکھنے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت کا شکار ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ان کی بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات جاتی رہیں، تیرے لوگ شفا پائیں، برکت پائیں، خدا صحت پائیں، اور خدا اپنی زندگی کو دعائیہ زندگیاں بنا کر تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ اپنے لوگ کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے، اور ہم سب کو اس تعلیم کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا باری فضل دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور دعا کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔